علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ایسا ہے کہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اتنی جلدی اور اتنی تیزی کے ساتھ اس کے گناہ مٹتے ہیں درود پاک پڑھنے سے کہ اتنی جلدی پانی بھی آنکھ کو نہیں بجھاتا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی یہ فضائل ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اتنی جلدی مٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ 22 جمادی الاخر، خلیفہ اول مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک 22 جمادی الاخر کو آتا ہے۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ اس جمعے بھی آئندہ جمعے بھی انشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ کیا فرماتے ہیں سنیے کہ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے کہ غم نہ کھا، کیا فرماتے تھے کہ غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھے اور کافروں کی بات نیچے ڈالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی بول بالا ہے اور اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ اب ہم نے قرآن پاک کی آیت سن لی، جو بات کروں گا قرآن پاک سے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنا دی، اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں تھے، آپ کے رفیق سفر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں پر ظلم جب ڈھارے تھے کفار مکہ اور اہل قریش جو تھے، وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے تھے، بڑا پریشان کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ کی طرف جا کے تم ہجرت کر لو مسلمانوں کو۔ کئی مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کی۔ اس کا واقعہ بڑا طویل ہے، انشاءاللہ میں مختصراً کروں گا، لیکن اس واقعے پہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ جو ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیتیں مبارکہ سنائی تھی، انشاءاللہ اس کے حوالے سے تفسیر سنیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد جو بھی معاملات ہوئے واپسی آ گئے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہجرت کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت کرنے کا حکم دے دیا مسلمانوں کو۔ جب مدینہ منورہ کا حکم دیا نا، تو تقریباً مسلمان جو تھے جو حبشہ کی طرف بھی چلے گئے تھے، جو کافی حضرت وہاں موجود بھی تھے، تو سارے مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی، اور جو حبشہ کی طرف جا رہے تھے وہ بھی مدینہ چلے گئے، جو حبشہ پہنچ چکے تھے وہ بھی وہاں سے ان کو پیغام ملا تو وہ بھی وہاں سے مدینہ چلے گئے۔ اب ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، میں بھی چلے جاؤں تو اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے اجازت نہیں ملی ہے، مجھے اجازت مل جائے پھر میں انشاءاللہ جاؤں گا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود ہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کچھ دنوں بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سنہرا چہرہ، سونا چہرہ لے کر آتے ہیں اور چادر اپنے اوپر ڈال کر آتے ہیں۔ دیکھا دوپہر کا ٹائم ہے اور دھوپ کا ٹائم ہے بڑا،
بڑا کڑی دھوپ ہے. کسی نے کہا کہ ابو بکر تمہارے گھر کی طرف نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا رہے ہیں. فرمایا حیرت کی بات ہے, آج تک کبھی میرے گھر پر تشریف نہیں لائے آپ, اور بڑی کڑی دھوپ کے اندر آج آپ میرے گھر پر تشریف لا رہے ہیں, کوئی نہ ہو, کوئی نہ کوئی تو بات ہے. ایسے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اجازت لیتے ہیں اور آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تم اور میں ہونا چاہیے, باقی کوئی نہیں ہو, سب کو یہاں سے جانے کا کہہ دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور میں ہی ہیں, اور ایک آپ کی زوجہ ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے اجازت مل گئی ہے ہجرت کی, اور خوشخبری یہ ہے کہ ہجرت میں رفیق سفر تم ہو میرے. اللہ نے فرمایا ہے کہ رفیق سفر تم ہوگے میرے, تو تم میرے ساتھ چلو. اب ایسے میں وہ بڑا طویل واقعہ میں مختصراً کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. اب ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیاری شروع کر دی. کھانا بنایا ان کی بہن نے, اور کھانا بنا کر پانی وغیرہ کچھ چیزیں, پیسے وغیرہ کچھ چیزیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ لے لی. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں میں نے لی تھی نا, کھانے کے لیے پینے کے لیے لی تھی, یہ جو میں نے اپنے پاس پیسے لیے تھے, یہ میں نے اپنے سفر کے لیے نہیں لیتے, یہ میں نے اپنے آخر الزمان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے لیے تھے, کیونکہ میرے لیے تو میرے حضور ہی کافی ہیں, میرے لیے تو میرے سفر کے لیے میرے حضور کافی ہیں. اب ایسے میں رات کے ٹائم, کیونکہ مکے والے جو تھے, مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے وہاں کے, اور جو اہل قریش تھے, جو وہ آپ کے اوپر جو ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا معاذ اللہ ارادہ بنا لیا تھا, اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں ویسی دے رہے تھے, نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے. اور جو کفار مکہ تھے انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا, اہل قریش کے جو سردار تھے انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے انعام میں. اب ایسے میں جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت شروع کی. اب آپ ہجرت کرتے کرتے جا رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے قدموں پر نہیں چلتے, اپنے انگوٹھوں پر, اپنی انگلیوں پر چلتے ہیں تاکہ ہمارے نشان نہ بنے. چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے زخمی ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر تشریف لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے کندھوں پر رکھا اور چل دیے. آئے ہائے کیا محبوب ہے اور کیا محب ہے, کیا سفر ہے, کیسا سفر ہے کہ رفیق سفر بھی حضرت ابو بکر صدیق, انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں. اللہ اکبر. اور نبی وہ جو تمام نبیوں میں افضل ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق آپ کو اپنے کندھوں پر رکھ کر لے کے جاتے ہیں, غار ثور میں پہنچتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رکیں, میں جا کر دیکھتا ہوں اندر کوئی جانور کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے, میں ذرا صاف کر لوں اس کو جا کر. حضرت ابو بکر صدیق پہلے غار پر جاتے ہیں اور جا کر صفائی کرتے ہیں, اور جا کر اپنے کپڑوں سے اس کے سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں. ایسے میں پھر آتے ہیں باہر اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ آ جائیے. اب آپ کو کندھے پر اٹھا کر اندر لے جاتے ہیں. اب اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے, اور اسی سوراخ کے اندر سانپ موجود تھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں رکھ دیا. آئے ہائے یہاں آرام فرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی اس سوراخ پر لگا دی. ارے اس ایڑی کو اس سوراخ پر لگانا تھا کہ وہ سانپ بھی بڑا بےتاب تھا کہ ایک دن یہاں حضور کو آنا ہے, حضور کو آنا ہے, مجھے دیدار کرنا ہے. وہ سانپ نے وہیں ڈنگ مار دیا. سانپ نے جب ڈنگ مارا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کو, اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ سونے سونے چہرے پر, سونے سونے رخسار پر آپ کے آنسو گرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فوراً اٹھتے ہیں. فرمایا اے ابو بکر کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے, تم کیوں روتے ہو, بتاؤ مجھے کیا معاملہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آج سانپ نے کاٹا ہے. آئے ہے کیا فرمایا,
کہ سانپ نے کاٹا ہے؟ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں کاٹا ہے؟ آپ نے اپنا لعاب نکالا اور اس کی ایڑی پر لگا دیا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی آپ نے اپنا لعاب لگایا، اللہ اکبر، وہ درد تو ایسا لگتا تھا کہ تھا ہی نہیں، ہاں؟ جیسا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی۔ اب جو ہے یہاں کیا فرمایا میں نے کہ لا تحزن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ سنائی، الا تنصرہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین، یہ غار ثور کی کے اوپر یہ پوری آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کیا ہے، لا تحزن، ہاں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر موجود تھے۔ ایسے میں کفار مکہ جو تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جیسی وہاں پہنچے نا غار کے پاس، اب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق تھوڑے گھبرا گئے، کہا کہ اب تو کفار مکہ جو ہے وہ ہمارے قریب پہنچ چکے ہیں، ہو نہ ہو اب جو ہے ہمارا شہید ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ سوچتے ہیں کہ ایسے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ لا تحزن، حضرت ابوبکر سے کہو غم نہ کھاؤ، گھبراؤ نہیں، ہاں غم نہ کھاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر سکینہ نازل کر دیا، ہاں؟ جیسے ہی نبی پاک کے زبان اطہر سے یہ بات نکلی لا تحزن، اے ابوبکر غم نہ کھاؤ، تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے سکینہ نازل ہو گیا، مجھے سکون مل گیا، مجھے اطمینان مل گیا، ہاں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنیے گا بہت ہی بہترین روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل امی تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ بھائی کونے میں بیٹھنے کا کیا ماجرا ہے؟ آ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جبریل فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، ہاں؟ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل تم آسمان والے بھی انہیں پہچانتے ہو؟ کیا فرمایا؟ تم آسمان والے بھی انہیں پہچانتے ہو؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنایا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے زیادہ آسمانوں پر مشہورت حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ترین شخص ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اور ان کا شکر کرنا میری امت پر واجب ہے، واجب لکھا ہے۔ اور آج جو ہے وہ دو کوڑی کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر معاذ اللہ ان کی شان گھٹاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، ہاں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مقام پر موجود تھا، میں نے کہا کہ اے علی تم جنت میں سردار ہوگے، جنت میں آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، جسے چاہیں گے جنت میں داخل کر دیں گے اور جسے چاہیں گے روک دیں گے۔ مولا علی سے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ مولا علی سے فرما رہے ہیں کہ اے علی تم جسے چاہو گے جنت میں داخل کر دو گے اور جسے چاہو گے روک دو گے۔ پھر مولا علی ہاں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر پوری بات کہو نا، ہاں؟ کیا فرمایا؟ پوری بات کہو نا۔ پوری بات تو یہ ہے کہ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا اے علی جنت میں صرف اس کو جانے دینا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا یہ ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ آپ کو خلیفہ اول مانتی ہے، آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ،
مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے پانچویں خلیفہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ۔